کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ غریب نواز کو ایک نظر دیکھا تو جناب والا توبہ طیب ہو کے خواجہ کا غلام ہو گیا۔ اور چلے اب میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ حضور خواجہ غریب نواز کا کچھ ذکر ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نگاہ سے گناہ گاروں کو توبہ کر کے ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نظر اگر ڈال دے تو ایک نظر سے مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو اللہ کا موحد بنا دیتے تھے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز وہاں سے چلتے چلتے آگے پہنچے ایک علاقہ تھا جس کو کہتے بدخشاں کا علاقہ۔ توجہ ہے؟ بدخشاں کے علاقہ میں جب پہنچے، سفر کے اندر بڑی تکالیف ہوتی ہے، مسافر کوئی بھی ہو، آج کل تو جدید دور ہے، سفر آسان ہو گئے، پیدل سفر ہوتے تھے، جنگلوں کے سفر ہوتے تھے، بیابانوں کے سفر، پانی کی کمی، کھانے کی کمی۔ جب بدخشاں کے علاقہ میں پہنچے، وہاں پر ایک ضیاء الدین بلخی نام کا بندہ تھا، وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا مناظر تھا، لکھنے کے بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا مناظر تھا، لوگوں سے مناظرے کرتا تھا، وہ بھی بدعقیدہ تھا، وہ بھی صحابہ کا گستاخ تھا، بے ادب تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے علاقے میں ایک درویش آیا ہوا ہے اور وہ درویش بیٹھا ہوا ہے، وہ درویش ایسا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ کہنے کا میرے علاقے میں آ کر وہ اپنا سکہ جما جائے، لوگ اس کے مرید ہو جائیں، میں اس سے مناظرہ کروں گا۔ یہ مولویوں کو مناظرے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، بڑے بحث مبحث۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، آپ تھوڑا سا موبائل کو آن کریں، نیٹ ورک آن کریں جناب والا، کوئی مولوی کسی کو لگا ہوا ہے، کوئی کسی کو لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شور شرابہ ہے۔ حقیقت میں اگر مجھ سے پوچھے تو عوام پریشان ہو گئی ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے پتہ نہیں، ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ طریقہ یہ اگر مجھے کسی کے اوپر اعتراض ہے، میں کلپ بنا کر میڈیا پہ ڈالوں، عوام کے اندر خلبجر، اس سے بہتر ہے جس سے میرا مجھے اگر اعتراض ہے، اختلاف ہے، میں اسی کے پاس ہی چلا جاؤں، بیٹھ کے اس سے بحث مباحثہ کر لوں، یا اس کی مان لوں یا اس سے بنا لوں، بس بات ختم۔ تو بہرحال ضیاء الدین بلخی حضور خواجہ غریب نواز کے قریب آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں مسافر ہوں اور سفر کی طرف روانہ ہوا ہوں، یہاں پر ریسٹ کے لیے ٹھہرا ہوں۔ تو اس نے کہا تم مجھے مولوی لگتے ہو، پڑھے لکھے لگتے ہو، میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا سن، میں مسافر ہوں، درویش ہوں، میں مناظرے والا نہیں ہوں۔ اس نے بولا نہیں میں مناظرہ کروں گا، مجھ سے مناظرہ کرنا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز نے دیکھا جب یہ بندہ ضد پہ اڑ گیا ہے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے، دسترخوان لگا ہوا تھا، لنگر کا اہتمام تھا، درویشوں کا لنگر ہوتا ہے، لنگر تیار تھا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ضیاء الدین بلخی کو کہ ایسا کر، آجا دسترخوان پہ بیٹھ جا، ہمارے ساتھ لنگر کر لے، اس کے بعد مناظرہ بھی کر لیں گے۔ توجہ ہے، لنگر کر لے پھر مناظرہ بھی ہو جائے گا۔ تو بیٹھ گیا، جب دسترخوان سجا، کھانا لگ گیا، حضور خواجہ غریب نواز نے ادھر توجہ فرمانا تھوڑی سی، حضور خواجہ غریب نواز نے ایسا دیوالہ توڑا اور ضیاء الدین بلخی کے منہ میں دیا، لو جی شروع کرو۔ اب پہلا دیوالہ ضیاء الدین بلخی کے اندر دیا، وہ جو اندر علم تھا، جو بحث تھی، جو مناظرے کا مواد تھا، جتنی صلاحیت تھی ساری سلب ہو گئی، جتنی صلاحیت تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے سامنے اگر کسی پڑھے لکھے عالم کے سامنے جاؤ تو زبان کو کنٹرول کرو، اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو
کو لوگ، یہ وہ لوگ ہیں یہ عطا کر سکتے ہیں تو دیا ہوا فیض واپس بھی لے سکتے ہیں۔ ایک نیلا ہونے والا کھلایا، جب کھا لیا زیادہ بلخی ہکا پکا پریشان حال ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا مولانا کیوں پریشان ہو، کیا ہو گیا؟ کہنے کا سرکار میرے اندر جو علم تھا وہ غائب ہو گیا ہے، میں پھیلا ہو گیا ہوں، خالی ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، پریشان حال۔ کہنے کا حضور میرے حال پر رحم کر دیجئے۔ آپ خوش کرا کر دوسرا نوالا اٹھائے، چلو یار یہ بھی کھا لیں۔ اب دوسرا نوالا کھانے کی دیر تھی، اس کا علم واپس لوٹ آیا، وہ فیض جو کیا ہوا تھا واپس لوٹ آیا۔ جیسے اس کا علم واپس آیا تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرے اللہ کے ولی ہونے خاطر حضور سرکار مدینہ کا بھیجا ہوا درویش ماننے کے لیے اتنا کافی ہے جو کوئی اور دلیل پیش کرو، مجھے ولی ماننے کے لیے بتا، یہ دو نوالے کافی ہے جو اور بھی کروں؟ ہاتھ جوڑ کر کہنے کا حضور بس مہربانی کر دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھے اپنا مرید بنا دیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تجھے بیعت بھی کرتا ہوں، مرید بھی کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، مجھے پتا چلا ہے تو بدعقیدہ بھی ہے، بدعقیدہ بھی اتنا ہے، اتنا غلیظ تھا کہ تو نبی کے یاروں کو بھونکتا تھا، نبی کے صحابہ کو بکتا تھا۔ خصوصاً لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا بہت بڑا گستاخ تھا۔ فرمایا پہلے توبہ کر، آج کے بعد نبی کے یاروں کو نہیں بھونکے گا، گستاخی اور بے ادبی نہیں کرے گا، نبی کے صحابہ کو بھی، نبی کی آل کو بھی مانے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا توبہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، آج کے بعد نہ نبی کے صحابہ کی گستاخی کروں گا، نہ نبی کی آل کی گستاخی کروں گا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ دوستو ذرا توجہ فرماؤ، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، یہ درویش کی شان ہے، یہ معین بے قسم کی شان ہے، جس کو آقا دو جہاں نے بھیجا تھا۔ تو میرے آقا نے بھیجا ہے تو حفاظت بھی فرما رہے ہیں، تو اس معین بے قسم نے ایک نظر سے علاقے سبزوار کے شیخ یادگار محمد کو توبہ کرا کے اللہ کا ولی بنا دیا۔ ادھر زیاد بن بلخی جیسے بے ادب گستاخ مناظر کو توبہ کرائی، اپنے قدموں میں جھکا کے اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ میں ضمن